صلوا عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح البخاری حدیث نمبر 611. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 612. حضرت عیسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ تک اسی طرح کہا جس طرح مؤذن نے کہا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسحاق بن رحویہ کی طریق سے اسی طرح کی ایک روایت بیان کی ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 613. حضرت یحییٰ بن ابو کثیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے بیان کیا کہ مؤذن نے جب حی علی الصلاۃ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا اور فرمایا، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہتے سنا ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 614. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھے، اے اللہ اس کا عمل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. صحیح البخاری حدیث نمبر 615. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں کیا ثواب ہے، پھر وہ اپنے لیے قرآن ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ پائیں تو ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر لوگوں کو علم ہو کہ نماز ظہر کے لیے جلدی آنے کا کتنا ثواب ہے تو ضرور سبقت کریں، اور اگر وہ جان لے کہ عشاء اور فجر با جماعت ادا کرنے میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں کی جماعت میں ضرور آئیں، اگرچہ انہیں اس سرینوں کے بل چل کر آنا پڑے. ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ. اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.